मसीह यीशु के अज़ीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। कलाम मुक़द्दस का एक और हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, इस ईमान के साथ कि आप इस हिस्से के वसीले से भी यकीनन बरकत पाएंगे। कलाम मुक़द्दस में से जो आज का हवाला है, मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त करंथियों के नाम, उसका 13वां बाब। अब मैं पूरा बाब नहीं पढ़ूँगा, आप खुदा उनके फजल से सभी इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं तो उसको हम तरतीब वार देखते चलेंगे। जो मोहब्बत का बाब कहलाता है, चैप्टर कहलाता है, जहाँ पर मसीही मोहब्बत की खसूसियात मौजूद हैं। मसीही मोहब्बत की जो मेराज है वो हमें यहाँ पर नज़र आती है करंथियों के पहले ख़त के 13वें बाब में, जहाँ पे पहली आयत में लिखा है, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूँ। मैं अक्सर एक बात ज़रूर करता हूँ कि कलाम मुक़द्दस को अगर आप सीखने की गरज से पढ़ते हैं, मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग सिर्फ रूटीन की खातिर पढ़ते हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ जो सीखने की गरज से पढ़ते हैं। अगर आप सियाको सबाक को थोड़ा सा देख लें, थोड़ा जो गुज़श्ता से पैवस्ता बात होती है, जो यानी पिछले चैप्टर में बात चल रही है, जब हम उसको देखते हैं तो हमें वाकई पता चलता है, कई चीज़ें सीखने के लिए आसान हो जाती हैं जब हम इस तरह से सियाको सबाक के हवाले से देखते हैं। तो यहाँ पर पौलुस ने जब ये बात शुरू की है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं, तो उससे पहले देखना है कि पहले क्या बात हो रही। और करंथियों के ख़त का यानी पहले ख़त का जो 12वां बाब है, आप जानते हैं, उसमें कलीसियाई जो मसाइल हैं उन पे बात हो रही है। नेमतों में शायद कुछ जेलसी थी, कुछ हसद था, कुछ बातें ऐसी थीं जहाँ पे आपको पता है जिक्र किया गया है। नेमतें तो तरह तरह की हैं, मसीह के बदन की बात की है, उनके इत्तेहाद की बात की है, एक मरकब होने की बात की है। तो वहाँ पर नेमतों की बात करते करते उसको कंक्लूड खुदा का बंदा कैसे करता है, ये जो 12वां बाब है, आखिरी जो आयात है उनमें यानी लग रहा है कि ऐसे मसाइल थे मसीह के बदन में, मसीह की कलीसिया में, जो नेमतों को लेकर या फिर जो कलीसियाई एक तरह से मर्तबे हैं, जैसे रसूल, नबी, मौजज़े दिखाने वाले, उस्ताद। तो खुदा का बंदा सिखा क्या रहा है। आखिरी आयत 12वें बाब की पढ़ूंगा, उसमें बल्कि लिखा है, अगर मैं 29वें आयत से पढ़ूं तो लिखा है, क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मौजज़ा दिखाने वाले हैं? क्या सबको शिफा देने की कुव्वत इनायत हुई? क्या सब तरह तरह की ज़ुबानें बोलते हैं? क्या सब तर्जुमा करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी, मैं इस बात पे आपका ध्यान लगाना चाह रहा हूँ, जो है कि तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। ये इस सारे चैप्टर की बेस है, बुनियाद है कि खुदा का बंदा सिखाना क्या चाह रहा है और वो कहना क्या चाह रहा है। क्यों उसने कहा कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं, यानी जो तफरीका है, जो अनाद की वजह है, जो हसद की वजह है, या जो भी आपस में जेलसी पाई जाती है, खुदा का बंदा अब उस पर बात पे आ रहा है, सिखा रहा है कि मैं अगर आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ। आदमियों की ज़ुबानें, अब आदमियों की ज़ुबानें आप जानते हैं कि अगर आप तज्जिया करें, हमारे मुल्क पाकिस्तान में ही 65 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती, और अगर आप पूरी दुनिया का अंदाज़ा लगाएं, ये अंदाज़ा ही है, और अंदाज़ा भी लगाया है तो इसी तरह से जो हिस्टोरियन हैं उन्होंने लगाया है, या जो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने लगाया है, और दुनिया में कहा जाता है कि तकरीबन 6000 ज़ुबानें बोली जाती हैं। हमें तो कोई 2-4 ज़ुबानों पे अबूर अगर आ जाए तो हम आप कह सकते हैं कि फूले नहीं समाते खुशी से, अपने आप को बड़ी कोई चीज़ समझना शुरू कर देते हैं। तो
6000 ज़ुबानें या 65 ज़ुबानें बड़ी दूर की बात है। खुदा का बंदा क्या कह रहा है कि आरजू तो रखते हो, लेकिन अगर आदमियों की ज़ुबानें, फरिश्तों की ज़ुबानें तो अभी बात की बात है, आदमियों ही की ज़ुबानें आ जाएं, लेकिन अगर मोहब्बत नहीं है तो क्या कहता है कि मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ। जो आपको पता है पीतल की आवाज़ किस तरह से आती है। झांझ एक छोटा सा साज होता है जो पीतल से बना होता है, उसको जब बजाते हैं तो उसकी आवाज़ बड़ी तेज़ होती है, कानों को बहुत ज़्यादा वो चुभती है। बेशक साज होता है लेकिन उसकी आवाज़ तेज़ होती है। तो इसकी पीतल की ओवरऑल आवाज़ जो है वो भाने वाली बहुत कम होती है, तंग करने वाली, एक तरह से इरिटेट करने वाली होती है। और खुदा का बंदा कह रहा है कि अगर मैं फरिश्तों की ज़ुबानें भी बोलूँ, आदमियों की ज़ुबानें भी बोलूँ, कंपैरिजन को देखना है कि कंपैरिजन क्या है, कि मैं अगर ये ऐसा नहीं करता और उसमें मतलब क्या है कि सब कुछ है लेकिन मोहब्बत नहीं करता, तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूँ। ये इस बात पे ध्यान रखना है कि बेस बात किस चीज़ की हो रही। और फिर दूसरी बात, अगर मुझे नबूवत मिले, आप सभी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि नबी होना दुनिया में कितना बड़ा दर्जा रखता था, कितना बड़ा मुकाम होता। लेकिन यहाँ पर खुदा का बंदा क्या कह रहा है, अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। कितनी बड़ी बात है, एक एक लफ्ज़ रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और क्या कह रहे हैं, अगर नबी भी हो, अब आपको पता है कि अगर नबूवत की बात हो तो वो प्रीचिंग में आती है, और प्रीचिंग की जब बात की जाती है तो दो तरह की प्रीचिंग हमें नज़र आती। प्रीचिंग में ही एक जो थ्रेटनिंग स्टाइल होता है और दूसरा होता है मोहब्बत से समझाने वाला। बाज़ औक़ात प्रीचर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डराने की ही कोशिश करते हैं, दोज़ख और का तसव्वुर और जो सज़ा का तसव्वुर उसको लेके, लेकिन खुदा की मोहब्बत को पीछे छोड़ देते हैं। और बेशक डराना मकसूद है, लेकिन मोहब्बत अगर ज़्यादा उस तरफ लाया जाए सिखाने की गर्ज से कि खुदा मोहब्बत में बचाना चाहता है, मोहब्बत में वो मोहब्बत ऐसे रखता है कि उसने हमारे सारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए, या कफ़ारा हमारा जो है वो दिया गया है। तो इसमें सीखने की बात मोहब्बत के साथ है, और जो प्रीचर मोहब्बत के साथ सिखाते हैं यकीनन उसमें ज़्यादा जो लोगों में असर पजीर होने वाली बातें हैं वो हमें नज़र आती। और सारे को इसको देखें तो इसमें लिखा है कि कुल इल्म की वाकफियत हो। नॉलेज इंसान, मैं पहले कह रहा हूँ कि ज़ुबानों की बात है, अब अगर थोड़ा बहुत नॉलेज हमारे पास आ जाए तो हम वो भी अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं। लेकिन खुदा का बंदा कहता है कुल इल्म की वाकफियत हो, और ईमान यहाँ तक कामिल हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूँ लेकिन मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। ईमान की भी बात बीच में आ गई है। छोटी सी बात नहीं है पहाड़ों को हटा देना, बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर वो कह रहा है कि अगर मोहब्बत नहीं है तो कुछ नहीं है। फिर लिखा है कि अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूँ, चैरिटी कर दूँ। बड़े लोग हमारे चैरिटी करते हैं, खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं बहुत तरीक़ों से, लेकिन उसके पीछे अगर मोहब्बत नहीं है तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं, अपना बदन जलाने को दे दूँ। अब ये सदरक मिशक अब्दुन्नुजू की बात, वो तो खुदा के बंदे थे। कई दफ़ा हम कहते हैं कि उनका और हमारा क्या कंपटीशन है। आप मौजूदा दौर में देखें, हमने कई मूवीज़, कई वीडियो क्लिप्स पिछले सालों में देखे हैं कि मसीहियों को किस तरह से मसीही होने की वजह से, मसीही होने की पदाश में उन्हें सज़ा दी, उन्हें आग से जलाया गया है, और वाज़ेह तौर पर सब जानते हैं। और फिर ये मतलब कुर्बानियाँ हैं बात है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये एक तरह से इंतहाई ख़तरनाक किस्म की हालत को वो बता रहा है कि अपना बदन भी जलाने को दे दूँ, लेकिन अगर मोहब्बत अंदर नहीं है, मसीह की मोहब्बत नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और कहता है क्या कि मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। फिर वो बयान करता है कि मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, या कैसी है मोहब्बत जिसकी हम बात करते हैं। मोहब्बत साबर है और मेहरबान। जब हम बात करते हैं मोहब्बत की, तो आप सभी मतलब अक्सरियत जो लोग हैं वो जानते हैं
جب ہم محبت کی خصوصیات کی بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں جو لفظ اصل زبان میں یعنی یونانی زبان میں استعمال ہوئے ہیں وہ بڑے مشہور الفاظ ہیں، لیکن ان کے ساتھ میں کچھ اور بھی چند الفاظ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک جو پہلا لفظ ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، میں جلدی سے ان کو بیان کرتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ ایروس یعنی یہ جو یونانی دیوتاؤں کے لیے خاص طور پہ یونانی دیوتا سے ہی منسوب تھا جو فرٹیلٹی کا یعنی زرخیزی کا دیوتا تھا، یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ سیکشل لو یا جنسی محبت سے اسے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اور دوسرا ہے فلیا، جو ایک ایسی دوستی ہے جس میں فزیکل اٹریکشن کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، بس دوستی کے ایسے جذبات ہوتے ہیں، گہری دوستی جو دو دوستوں کے درمیان ہوتی ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ اور تیسرا لفظ ہے اسٹورگے، اور وہ ہے جو پیرنٹل لو، والدین کی اولاد کے ساتھ اور اولاد کی والدین کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اگاپے۔ اگاپے کا پرچار بڑا کیا جاتا ہے، میں تنقید کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوں کہ اگاپے کے نام سے آرگنائزیشنز بنائی گئی ہیں، چرچز بھی ہیں، خدا کا شکر ہے کہ ہم اس لفظ کو جانتے ہیں، لیکن اس پہ میں تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا کہ کیا ہمارے اندر وہ عناصر بھی ہیں جو خداوند چاہتا ہے، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ اگاپے محبت جو ہے وہ کیسی ہے۔ اور اس میں پہلے دو چار اور لفظ ہیں ان کو جلدی سے بیان کر کے پھر اس پہ آتا ہوں کہ ایک لوڈوس لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے جو بچپن میں محبت ہوتی ہے دوستوں کی، اور ایک اور لفظ ہے جسے مانیا کہا جاتا ہے، یہ جیلسی والی محبت ہوتی ہے کہ جو میرا دوست ہے وہ کسی دوسرے کا دوست نہ ہو، اور اس طرح سے جس سے میں بات کرتا ہوں یا مجھ سے وہ بات کرتا ہے تو وہ کسی دوسرے سے بات نہ کرے، اس طرح کی دوستی بھی ہوتی ہے۔ اور پراگما ایک ہوتی ہے جو ایک طرح سے اولڈ ایج یعنی جو کپل بہت عرصہ ایک ساتھ گزار لیتے ہیں ان کی جو محبت قائم رہتی ہے اس کو یہ نام دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور ہے فلانتھیا، جس کا مطلب ہے سیلف لو، جو لوگ اپنے سے صرف خود پرستی کرتے ہیں، اپنے سے ہی محبت رکھتے ہیں، اپنا ہی خیال کرتے ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگاپے لو جس کی ہم بات کرتے ہیں، انکنڈیشنل لو، اکثر و بیشتر ہم ایک آیت استعمال کرتے ہیں جو عالمگیر آیت ہے یوحنا کی انجیل میں سے 30 باب 16 آیت، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ میں نے اکثر یہ سوال کیا ہے کہ اس آیت کو ہم سیکھتے ہیں سنڈے اسکول سے لے کر آخری دم تک اس آیت کو پڑھتے ہیں، بہت خوبصورت آیت ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ خدا نے کیسی محبت کی تھی؟ یاد رکھیے یہ ایسے ہی یاد کرنے والی آیت نہیں ہے، یاد کریں اچھی بات ہے، لیکن اس محبت کے پیچھے صلیب کار فرما ہے، اس محبت کے پیچھے قربانی کار فرما ہے، اس محبت کے پیچھے دکھ کار فرما ہے۔ اگر ہم اگاپے محبت کو اپنانا چاہتے ہیں یا اس کی بات کرتے ہیں تو صلیب کے راستے سے گزرنے کے لیے بھی تیار۔ یہ خاص بات جو میں آج کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ کرسمس کا موقع ہے، محبت کا پرچار کیا جاتا ہے، ہم اگاپے محبت کی بات کرتے ہیں لیکن دکھوں سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تکلیفوں سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسیح نے کہا تھا کہ جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے چلو۔ صلیب اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، لیکن محبت کا پرچار زبانی جمع خرچ سے ہم کرنا چاہتے ہیں، یہ میرے عزیزوں کافی نہیں ہے۔ یہی یہاں پر خدا کا یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ محبت صابر ہے اور مہربان۔ صابر کا مطلب یہاں پر جو ہم پڑھتے ہیں اصل زبان سے، اور اس کو مختلف مفکرین نے بھی استعمال کیا کہ جو بدلہ لینے کی قوت رکھتا ہے اور بدلہ نہیں لیتا، وہ شخص صابر ہے، وہ شخص صبر کرنے والا ہے۔ اور جو مہربان ہے اس کا مطلب ہے کہ مہربانی محبت کے ساتھ، اور اس میں ایک اور عنصر پایا جاتا ہے جو غصہ کرنے میں دھیما ہے۔ اور غصہ کرنے میں دھیما کون ہے؟ وہ ایک ذات ہے جو خدا کی ذات ہے۔ اور اگر کوئی شخص غصہ کرنے میں دھیما ہے اور قہر کرنے میں دھیما ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر خدا کی ذات موجود ہے۔ اور اس طرح سے جو سلو ٹیمپر شخص ہوتا ہے وہ یقیناً
کامیاب بھی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے، ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ دا مین ہو از ماسٹر آف ہز ٹیمپر کین بی دا ماسٹر آف ایوری تھنگ۔ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں جب آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ تو یہ محبت کی یہاں پر خوبی بیان کی گئی ہے۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے کہ محبت حسد نہیں کرتی۔ حسد وہی بات، پروفیشنل جیلسی خدا کے خادموں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کے جو بھی پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ان میں پائی جاتی ہے۔ پروفیشنلزم نہ بھی ہو، کہیں کسی بھی سطح پر حسد جو ہے یہ خطرناک ترین چیز ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنا مختلف چیزوں کی وجہ سے شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہمیں خدا سے دور اور محبت جو ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کا موجب بنتی ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں۔ یہ شیخی مارنا بھی کلام مقدس میں آپ جانتے ہیں کہ اگر خیرات کے بارے میں بات ہے تو وہ بھی کہا گیا کہ شور نہیں ڈالنا ہے، پتہ نہ چلے، اور دعا کرنی ہے تو وہ بھی اسی طرح سے کہ اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے دعا کر۔ اب یہاں پر کوئی مجھے مس انٹرپریٹ نہ کرے اور مس انڈرسٹینڈ نہ کرے کہ میں چرچز میں جو ہم جو جماعتی عبادت کرتے ہیں میں اس کی کسی بھی سطح پہ مخالفت کر رہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بل جو بات یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جو ذات ہے اس کو کس طرح سے آپ نے ریاکاری سے بچانا ہے اور خدا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ نپولین کی بات مجھے یاد آ گئی، فرانسیسی جو حکمران تھا، وہ کہتا تھا کہ میں عوام میں عبادت کرنا پسند نہیں کرتا بلکہ اپنے گھر میں ہی عبادت کرنا پسند کرتا ہوں۔ خدا کے کلام کی یہ بات ہے، صرف شخصیات کا نام لیا جاتا ہے۔ اگر شیخی مارنے کی بات ہے تو کہا جاتا ہے ولیم کیری کا نام کون نہیں جانتا، جس نے ہندوستان میں رہ کر تقریباً 34 زبانوں میں بائبل مقدس کا مختلف حصوں کا ترجمہ کیا۔ اسے کسی نے کہا، چڑھایا کہ تو ایک جوتی بنانے والا تھا۔ اس نے کہا کہ اے مہربان دوست، میں جوتیاں بنانے والا نہیں تھا، میں صرف ایک موچی تھا، کوبلر تھا، میں بنانے کی بھی سکت نہیں رکھتا، میں تو صرف اس کو مرمت کرتا تھا۔ اپنے آپ کو انتہائی اس نے ناچیز بنا کے پیش کیا، لیکن دنیا جانتی ہے، مسیحی دنیا جانتی ہے کہ کتنا بڑا مشنری وہ گزرا ہے۔ تو اس طرح سے محبت جو ہے وہ شیخی نہیں مارتی، پھولتی نہیں ہے، اور پھر لکھا ہے جھنجھلاتی نہیں ہے۔ غصے پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ بدگمانی نہیں کرتی، بڑا خاص لفظ ہے، بدگمانی نہیں کرتی۔ اس کو جب اصل زبان میں سے پڑھا ہے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کسی بھی اماؤنٹ کو لیجر میں، جب یہ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں وہ جب اکاؤنٹ مینیج کرتے ہیں تو وہ لیجر میں اماؤنٹ ڈال دیتے ہیں، اور لیجر میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر وہاں سے چونکہ لیجر میں آ گئی وہ بھولتی نہیں ہے، وہ انمٹ ہو جاتی ہے۔ وہاں سے لیجر میں اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ جب آڈٹ ہوتا ہے تو اس میں کافی سارے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو بدگمانی کا مطلب ہے کہ ایسی کوئی بات، ایسا کوئی غصہ جو اندر اندر انسان پال لیتا ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے صلح تو ہو جاتی ہے، مطلب صلح تو ہو گئی ساڈی، لیکن اے گل جڑی نا میں دی زندگی پر نہیں بھول سکتا۔ خدا اگر ایسا کرنے لگے معاف کرنے کے سلسلے میں تو ہمارے کتنے گناہ ہیں جو خدا کہہ سکتا ہے کہ میں کبھی نہیں بھولوں گا، اور کس طرح سے ہمیں معافی خدا سے مل سکتی ہے اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور پھر لکھا ہے بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے۔ اور آخر میں دیکھیں کیا لکھا ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، محبت کو زوال نہیں ہے۔ زوال کس کو ہے کہ نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی۔ یہ بھی بات سوچنے کی ہے، نبی کا مقام کتنا ہوتا تھا اور آج تک عزت ہوتی ہے۔ نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن محبت ہمیشہ قائم رہے گی، محبت کامل ہے۔ اور کیوں یہ کہا گیا آپ جانتے، آخر میں جا کے ضرور ہم اس کو سیکھ سکیں گے، اور خدا کا بندہ یہی ہمیں سکھاتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دی۔ اب ہم کو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے،
یہ آئینے کا جو یہاں پہ ذکر آیا ہے، کرنتھس کے لوگوں سے ہی خدا کا بندہ مخاطب ہے۔ کرنتھس شہر میں اس وقت کے حساب سے بتایا جاتا ہے کہ آئینے بنائے جاتے تھے جو میٹل کو اتنا پالش کرتے تھے کہ وہ آئینہ اس میں سے انسان اپنی شکل دیکھ سکتا تھا، لیکن تب بھی وہ اتنی پرفیکٹ نہیں ہوتی تھی۔ اور خدا کا بندہ سکھا رہا ہے کہ ابھی ہم کو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، یعنی جو کچھ بھی سیکھا ہے لیکن اس میں ضرور ہے کہ ہمیں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم خدا کو روبرو دیکھیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ محبت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ نعمتیں اپنی جگہ، علم اپنی جگہ، نبوت اپنی جگہ، لیکن محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آخر میں لکھا ہے غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ صاف واضح ہے۔ اور ہمارے استاد کہا کرتے تھے، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ خدا محبت ہے، تو اگر ہم ان الفاظ کو اس طرح سے یاد کریں کہ ایمان، امید اور مسیح تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں مسیح ہے، تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ کیوں محبت کو فوقیت دی گئی ہے، نبوت پہ، نعمتوں پہ، علم پہ، ایمان پہ، ہر چیز پہ۔ لیکن خدا کیا کہتا ہے یہ ہمیں سیکھنا ہے۔ اور پھر ہمیں مقدس یوحنا رسول کتنے خوبصورت انداز سے سکھاتے ہیں، اور انہوں نے کہا اپنے خط میں کہ اے عزیزو ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی محبت اور جو خدا کو جانتا، جو کوئی محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے وہ اس سے ظاہر ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اور پھر کہا کہ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے اس سے محبت کی، خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی۔ اور اس نے کیسی محبت کی ہے؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ صلیب اس میں کار فرما ہے۔ اور یاد رکھیں اگر ہمیں اس محبت کا پرچار کرنا ہے تو دکھوں سے گزرنے کے لیے تیار، اور دکھ کیا ہے؟ مسیح کے لیے بھی دکھ اٹھانے، لیکن وہیں پہ اپنے جو ساتھی ہیں، جو دوست ہیں، جو رشتہ دار ہیں، بہن بھائی، ان کو معاف بھی کرنا ہے۔ جب اگر معاف نہیں کرتے، کلام مقدس کیا سکھاتا ہے متی کی انجیل میں؟ اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو، وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کوئی شکایت ہے، تو جا پہلے اس سے صلح کر۔ تو پریفرنس کس کو دی گئی، فوقیت کس کو دی گئی ہے کہ اپنے بھائی کو معاف کر۔ وہ نظر تیری جو ہے وہ نہیں بچائے گی، بلکہ جو محبت ہے وہ اصل میں جب اس میں آتی ہے تو پھر وہ قربانی بھی قبول ہوتی ہے، اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور آپ کی بندگی بھی قبول ہوتی ہے۔ اور آنے والے کرسمس پر میرا یہی اپنے سارے عزیز دوستوں کو پیغام ہے کہ دل سے معاف کرنا ہے تو دل سے کریں۔ اور اگاپے محبت قربانی مانگتی ہے، انکنڈیشنل جو لو ہے اس میں قربانی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اور قربانی کیا ہے؟ میں اس کو سادہ اس لیے کر دیا تھا کہ سوچیں کہ اس کے پیچھے صلیب کار فرما ہے۔ اور اگر آپ صلیب کا مطلب اپنی صلیب اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر آپ وہ صلیب جو آپ نے کسی کی نفرت پال رکھی دل میں اس کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہماری یہ زبانی جمع خرچ والی محبت خدا کے حضور ہمیں جو ہے وہ کامیابی نہیں دلا سکتے، ہم سرخرو نہیں ہو سکتے خدا کے حضور۔ اگر سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو مسیح کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، اور ہم اس کے مطابق چلیں گے تو یقیناً برکت پائیں گے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔